السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کتنی عبادت کریں۔ اب ہم نے تراویح تو امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو کیا باقی رات بھی عبادت کریں یا پھر ہم سو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، لیلۃ القدر جو ہے یعنی کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ یہ 27ویں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ 27ویں کی شب کون سی ہوگی کہ اب آپ نے دن بھر 26ویں کا روزہ رکھا ہے، اگلے دن آپ نے 27واں روزہ رکھنا ہے، تو 26 اور 27 روزے کے درمیان میں جو رات آتی ہے اس کو آپ 27ویں کی شب کہتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی مہینے میں جو ہے تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب سے چلتی ہے، رات کے 12 بجے سے نہیں چلتی۔ تو یہ مغرب کا وقت ہوا، 26 کا آپ نے روزہ افطار کیا، مغرب ہوئی، اب 27 شروع ہو گیا ہے، تو 27 کی جو رات آئے گی اب وہ 27ویں شب ہوگی۔ اچھا، اب تراویح پڑھی ایک آدمی نے، گھر آیا، رات کو 10 بج گئے، 11 بج گئے، واٹ ایور اٹ از، اب صبح اس نے سحری میں اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سحری کرنی ہے تاکہ دن بھر اسے تقویت رہے۔ کچھ لوگ رات میں ساری رات جاگتے ہیں پھر سحری کرتے ہیں، بوتھ تھنگز آر اوکے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کیا کرنا ہے۔ اب ایک آدمی ساری رات جاگے، نفل عبادت ہے نا، اس نے ساری رات جاگا، عبادت کی، آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ اٹ، میں آپ کو اس سے ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں۔ اگلے دن اگر اس نے جاب پر جانا ہے صبح 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، اور سارا دن اس نے جاب پہ لگانا ہے، تو اب سوچے جو آدمی ساری رات نہیں جاگا اور صبح شاید 2-3 گھنٹے سویا ہے، اس کی جاب پر 8 گھنٹے کی پرفارمنس کیسی ہوگی؟ کیونکہ جاب والے سے تو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا، آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے، آپ کا اس سے عہد و پیمان ہے کہ میں تمہیں یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے دوں گا۔ اب وہ 8 گھنٹے آپ سے مانگ رہا ہے، وہ 8 گھنٹے جو آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ 8 گھنٹے میں آپ اسے سو کے دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کل رات عبادت کی تھی، وہ آپ کا انفرادی عمل ہے نا، وہ آپ کا پرسنل عمل ہے، آپ نے اپنے پرسنل ٹائم میں ایک عمل کیا ہے، اس کا افیکٹ آپ کی جاب پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بڑا، میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی اعمال کی لوگوں پہ دھونس جماتے ہیں، یار کل ساری رات میں نے عبادت کی ہے، یار نہیں ہوتا کام۔ تو بھئی ساری رات آپ عبادت پھر نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ چونکہ میں نے ساری رات عبادت کی ہے اس لیے دن میں اب تمہارا کام نہیں کروں گا اور تنخواہ پوری چاہیے، اور تنخواہ نہ ملنے پر آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، ایک مسلمان کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ یہ دین یہ طرز عمل نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اگلے دن کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری رات جاگ کے پرفارم کر لیتے ہیں، یہ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے، یا 2-3 گھنٹے سو کے بھی وہ سارا دن پرفارم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کر پاتے، رات کا جاگنا پھر اگلے دن آپ پہ افیکٹ کرتا ہے، تو پھر ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، اور جو آپ کے سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں نا، اس سے 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تھوڑی دعائیں مانگ لیں، اس طرح مینیج کر لیں، کیونکہ دیکھیں سارا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر جو ہے اس کی اہمیت بتا دی ہے ہمیں، لیکن دیکھیں یہ مغرب کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا نا، اب آپ جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان بھی محنت کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تراویح کی جو آپ قیام کر رہے ہیں، یہ بھی پھر شب قدر کی عبادت ہی میں شامل ہو جائے گا اگر اس رات شب قدر ہوئی۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ تراویح کے بعد ہی جو عبادت ہوگی وہی شب قدر میں داخل ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔
اور تراویح کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں، یا عشاء کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں، یا مغرب کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں، وہ سب بھی شب قدر کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ شب جو ہے، وہ رات شب قدر کی رات ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نا ایک بڑا عجیب سا تھاٹ پروسیس ہے، ہم نے خود بنا لیا ہے کہ تراویح کے بعد کا جاگنا شب قدر ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اب ایک عورت ہے، مثال کے طور پہ اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، اس کا ایک روٹین ہے، اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے سرٹن کام سرٹن ٹائم میں کرنے ہیں۔ اب وہ ساری رات جاگی ہے، اس نے سحری مشکل سے بنائی ہے، اس کو مصیبت لگ رہی تھی سحری بنانا، عذاب لگ رہا تھا اس کو۔ تو پھر یہ جو ساری رات جاگی ہو، پھر اب سحری تم روزے داروں کو کرا رہی ہو، اور پھر اپنے اعمال خود غارت کر رہی ہو کہ روزے داروں کو روزہ جو ہے وہ تم سحری کروا رہی ہو، اور وہ تم پہ ایک بوجھ ہے، مصیبت لگ رہا ہے۔ پھر سارا دن جو ہے اپنے کاموں میں چڑچڑاپن، نیند نہیں ہوئی، کوتاہی کرنا، آدھے کام کرنا آدھے نہیں کرنا، یہ جو معاملات ہیں نا، ان کو آپ نے لے کے چلنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین میں ٹرائنگل ہے۔ ٹرائنگل کیا ہے؟ ایک حقوق العباد کی سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک حقوق اللہ کی سائیڈ ہے، اور ایک تمہاری ذات کا جو تم پہ حق ہے نا، اس کی سائیڈ ہے۔ تو یہ ٹرائنگل ہے۔ ہم نے ٹرائنگل میں سے اگر ایک لائن پہ کانسنٹریٹ کیا تو وہ ایک لائن ہوگی، اٹ ول بی اے سائڈ آف اے ٹرائنگل، ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹرائنگل کی تینوں سائڈوں پہ کانسنٹریٹ کر کے چلنا ہے، بیلنس کر کے چلنا ہے، ایسا ٹرائنگل بنانا ہے کہ اس کے اندر کا، آپ کو پتہ ہے ٹرائنگل کے انٹیریئر اینگلز ایڈ اپ ٹو 180 ڈگریز، اور ہر اینگل جو ہے اگر بالکل برابر رکھیں تو 60 ڈگری کا ہوگا، 60 + 60 + 60، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ٹرائنگل ہوگا نا، وہ ٹرائنگل ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ساری چیزیں بیلنس ہو اور سارے معاملات چلتے رہیں، کیونکہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، فقرؤ، اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، محنت کرو دین میں، لیکن ایسا نہ ہو اس محنت کی وجہ سے تمہارے باقی معاملات میں کوتاہی ہو جائے، زائد عبادت کی وجہ سے تمہارے فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ساری رات جاگے ہو اور پھر سحری کر کے ایسے سوئے کہ ظہر بھی گئی فجر بھی گئی، نہ، ایسا نہ کرو، بیلنس کر کے چلو۔ یہی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم زائد عبادات پر اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ضروری عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امت کو یہ پریشانی کھائی جاتی ہے کہ میری تراویح کا کیا ہوگا، پریشانی کھائی جاتی ہے اس کو، وہ مسئلے پوچھے گا تراویح کے، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے بھائی، فکر ہی نہیں، ہوتی ہیں ہوں، نہیں ہوتی ہیں نہ ہوں، مسجد میں ہوں، کہیں ہوں، کس ٹائم پہ ہوں، ٹکریں مار کے ہوں، کیسے بھی ہوں، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ رمضان ختم تو فرض نماز سے بھی گیا، لیکن رمضان میں اس سے تراویح کی ٹینشن کھائی جاتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے نا کہ باقی سال فرض نماز نہیں پڑھتا، اور رمضان میں اسے تراویح جو ہے وہ اسے ضرور پڑھنی ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، آپ کسی کو اپنی جاب پر ہائر کریں اور وہ کہے کہ جی میں صرف اوور ٹائم کے لیے آؤں گا، آپ اس کو ایک دن بھی نہ رکھیں اپنی جاب پر۔ میں نے کہا بھائی پہلے پورے تو کرو گھنٹے اپنے، اس کے بعد اوور ٹائم کی بات ہوگی۔ لیکن مسلمان چاہتا ہے کہ صرف اوور ٹائم کرے اور جو گھنٹے لگانے اس میں سوتا رہے، ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے آپ نے اپنے لحاظ سے اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونا اس میں، ریشنلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور صرف 27ویں شب کے ساتھ لیلۃ القدر خاص نہیں ہے، ابھی بھی طاق راتیں رہتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں۔ 27ویں کی شب بھی ہے،
پھر آگے 29ویں کی شب بھی ہے، تو عبادتوں میں محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ لوگ میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ان وباؤں اور بلاؤں کو ٹالے۔ انڈیا میں بہت شدید جو ہے اس کی لہر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے اور اس کرونا کی وبا کو ختم کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب کل میں نیوز پڑھ رہا تھا، اس میں آیا ہے کہ اب یہ تیزی سے سری لنکا اور نیپال میں بھی پہنچ گئی ہے، اور وہاں پر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مالدیوز جہاں پر ویسے تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن 21 یا 22% لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں، لیکن پہلی ڈوز تو کم سے کم 80% لوگوں کو لگ گئی ہے، لیکن پھر بھی سب کو نہیں لگی ہے۔ اور انڈیا سے بہت سارے لوگ جو ہے یہ کرونا کی وبا سے بھاگ کے مالدیوز چلے گئے، جو جا سکتے تھے، تاکہ وہ ایک سیف ہیون میں چلے جائیں۔ کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی مالدیوز بھاگ گیا، جو پیسے والے لوگ تھے وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو بہرحال اب مالدیوز میں بھی جو ہے وہ ویو دوبارہ آ رہی ہے، اور انڈونیشیا وغیرہ کے علاقوں میں بھی سننے میں آ رہا ہے۔ اللہ بہتری کرے، اللہ بہتری کرے، اللہ رحم کرے، اللہ اس امت، ساری دنیا میں جو انسانیت ہے، اسے اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے جو لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کا کہا ہے جو کرونا کی وبا میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی تکلیف ہے بھائی وہی جانتا ہے، بے شک جس کی تکلیف ہے وہی جانتا ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اے کریم، اے رحیم، اے غفار، اے ستار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔